فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، جیسا کہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ جرمنی کے دورے پر ہیں فیلڈ مارشل، اور سی ڈی ایف نے متعدد عالمی شخصیات سے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ انہوں نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے بھی ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور، عالمی اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور تخریب کاری میں تعاون پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران میں مظاہرین پر کریک ڈاؤن کے بعد امریکہ نے اسٹار لنک کے ہزاروں ٹرمینلز ایران میں اسمگلنگ کیے تھے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے ایران میں بغاوت پر لوگوں کو اکسانے میں ملوث ہونے کی تردید کی تھی، مگر شواہد سے واضح ہے کہ ٹرمپ کی انتظامیہ نے ایران میں حکومت مخالف عناصر کے اقدامات کی خفیہ طور پر مدد کی تھی۔ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے 6000 اسٹارلنک ٹرمینلز پچھلے ماہ ایران اسمگل کیے تھے تاکہ حکومت مخالف عناصر انٹرنیٹ پر رابطہ رکھ سکیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اسٹارلنک کے 7000 ٹرمینل خریدے تھے اور اس کے لیے فنڈ وی پی این سے اسٹارلنک کو منتقل کیے گئے تھے، جس پر محکمہ میں بحث بھی ہوئی تھی۔ بعض اہلکاروں کا خیال تھا کہ اسٹارلنک سے زیادہ بہتر وی پی این ہوں گے۔ ایلان مسک کی کمپنی اسٹار لنک کے ٹرمینل دوستو ایران میں استعمال کرنا غیر قانونی عمل ہے اور اس کے استعمال پر کئی سال قید کی سزا کا سامنا ہو سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور اگر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی ملاقات کی خواہش ظاہر کریں تو صدر ٹرمپ ان سے ملنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کسی سے بھی ملاقات کے لیے آمادہ ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک عالمی مسائل کا حل بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اگر سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کل ہی صدر ٹرمپ سے ملاقات کی درخواست کریں تو یہ ملاقات ہو سکتی ہے، اس لیے نہیں کہ ٹرمپ ان سے متفق ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسائل اسی طرح حل کیے جاتے ہیں۔ مارکو روبیو نے دوستو مشرق وسطی میں دوسرا طیارہ بردار بحری جہاز بھیجنے کے فیصلے کو احتیاطی اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ایران کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے بڑا تنازعہ پیدا ہو جائے۔ شام نے کہا ہے کہ صہیونی رجیم شام کی بہتری اور بحالی نہیں چاہتی، اسرائیل اب بھی ہمارے ملک کے بعض حصوں پر قابض ہے۔ شامی حکومت کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ہماری سرزمین پر قبضہ جاری رکھنے کے علاوہ اب تک 1000 سے زیادہ فضائی حملے کیے ہیں۔ اسرائیل نے کوشش کی ہے کہ شام کے اندر مقامی تنازعات کو بھڑکائے، لیکن دمشق صبر و تحمل اور امریکی مدد سے ایسے مذاکرات کی میز پر لے آیا جنہیں صہیونی رجیم اپنی سلامتی کے لیے شام کے خطرہ ہونے کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہی ہے۔ شامی حکومت کا کہنا ہے کہ ہم ایک جنگ زدہ ملک میں رہ رہے ہیں۔ شامی معاشرہ اندرونی اور بیرونی طور پر منتشر ہے، ہمیں انسانی مسائل اور بنیادی ڈھانچے کے چیلنج کا سامنا ہے۔ سعودی عربیہ نے غزہ سے اسرائیل کے مکمل انخلاء اور مستقبل کے کسی بھی انتظام میں فلسطینی مزاحمتی گروہوں کو غیر مسلح کیے جانے کے حوالے سے شفافیت پر زور دیا ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ غزہ کی تعمیر نو کی خاطر مالی وسائل کی منتقلی کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے تنازع کے حقیقی خاتمے کا واضح ویژن موجود ہو۔ سعودی عرب نے دوستو اعلان کیا ہے کہ سعودی عربیہ امریکی صدر ٹرمپ کی سربراہی میں بننے والی غزہ امن کونسل کی حمایت کرتا ہے۔ سعودی عربیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی سے اسرائیل کے انخلاء کے وقت حماس کی تخفیف، اسلحہ کی تاریخ اور جنگ کے مکمل خاتمے سے متعلق منصوبوں کی شقوں پر عمل درآمد کے حوالے سے مکمل شفافیت ہو۔ سعودی عربیہ نے دوستو امید ظاہر کی ہے کہ امن کونسل کا پہلا اجلاس جو آئندہ ہفتے امریکہ میں منعقد ہونے والا ہے، اس عمل کی جہتوں کو واضح کرنے میں مدد فراہم کرے گا تاکہ رکن ممالک تعمیر نو اور غزہ کے لوگوں کے بہتر مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے اپنی ممکنہ شراکت کا جائزہ لے سکیں اور جلد لے سکیں۔ بھارتی میگزین نے مودی سرکار کی ناقص سیکیورٹی اور جرائم پیشہ عناصر کی پشت پناہی کا پردہ چاک کر دیا۔ اس سال جنوری کے پہلے 15 دنوں میں دہلی سے 800 سے زائد افراد لاپتہ ہوئے۔ میگزین دی ہندو کا کہنا ہے کہ مودی حکومت کی غفلت کے باعث تقریباً 8% افراد اور 10% بچے نئی دہلی سے لاپتہ ہو گئے۔
میگزین کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دہلی میں روزانہ اوسطاً 60 سے زائد افراد لاپتہ ہو رہے ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 2017 سے 2023 کے دوران دہلی میں سالانہ اوسطاً 13,000 خواتین اور 4,000 کم سن لڑکیوں کی گمشدگی کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ بھارتی میگزین کی رپورٹ میں دوستو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ادارے لاپتہ رپورٹ کیے گئے بچوں کی بڑی تعداد تاحال بازیاب کروانے میں ناکام رہے ہیں، جو حکومت کی ناکامی کا منہ بولتا بھی ثبوت ہے۔ حماس نے غزہ امن فورس بھیجنے والے ممالک کے لیے شرائط واضح کر دی ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ امن فورس سرحد پر رہے اور فلسطین کے سول، سیاسی اور سیکیورٹی امور میں مداخلت نہ کرے۔ حماس نے واضح کر دیا ہے کہ غزہ میں عالمی فورس پر اعتراض نہیں اگر وہ فریقین کے درمیان حفاظتی تہہ کے طور پر ہوں۔ حماس نے دوستو فلسطین کے داخلی امور میں مداخلت کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی اہلکاروں نے مداخلت کی تو فلسطینی انہیں قابضین کا متبادل تصور کریں گے اور ان سے لڑیں گے۔ حماس کا یہ بھی کہنا ہے کہ عالمی فورس کا کردار فریقین کو الگ رکھنا ہوگا۔ ناروے کی حکومت نے اسرائیلی حکومت کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا ملک اسرائیلی رہنماؤں کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت یعنی ICC کی جانب سے جاری کردہ وارنٹ گرفتاری کی حمایت کرتا ہے۔ ناروے کی حکومت کا کہنا ہے کہ اگر نیتن یاہو نے ہمارے ملک کا رخ کیا تو ہم انہیں گرفتار کر لیں گے۔ ناروے کی حکومت نے دوستو مغربی کنارے کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہاں صہیونی کارروائیاں دو ریاستی حل کے امکان کو کمزور کر رہی ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ یعنی ICC نے غزہ میں جنگی جرائم کے ارتکاب کے الزام میں نیتن یاہو اور سابق وزیر دفاع کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر رکھی ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک نے اس عدالت کے فیصلے کے عمل پر زور دیا ہے۔ اس ضمن میں ان ممالک کا کہنا ہے کہ اگر نیتن یاہو ان کے ممالک کا سفر کریں گے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ امریکہ نے یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کی جانب سے ہر ممکن اقدام کی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت یوکرین میں فوجی تنازع کے حل میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرنے کو تیار ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ تمام مشکلات کے باوجود امریکہ یوکرین بحران کے پرامن حل کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہے۔ مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ یہ سوال اب بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ آیا یوکرین ایسی شرائط قبول کرے گا جو روس کے لیے قابل قبول ہو یا نہیں۔ تاہم امریکہ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوششیں جاری رکھے گا۔ مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ امریکہ یوکرین بحران کے حل کے عمل سے کسی صورت باہر نہیں نکلے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ واحد ملک ہے جو دونوں فریقوں کو مذاکرات کے ذریعے جنگ کے خاتمے کے امکان پر بات چیت کے لیے ایک میز پہ لانے میں کامیاب رہا، اور یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جس سے امریکہ دستبردار نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ کئی سالوں بعد پہلی بار کم از کم تکنیکی سطح پر دونوں فریقوں کے فوجی حکام نے گزشتہ ہفتے ملاقاتیں کی اور نئی ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ یوکرین سے متعلق باقی ماندہ اختلافی نکات کی فہرست مختصر ہو رہی ہے، لیکن ان میں سے بیشتر اب بھی پیچیدہ ہیں اور مزید محنت کے متقاضی ہیں۔ یمن کی صورتحال اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی نوعیت نے دوستو سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تناؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کشیدگی کی بنیادی وجوہات میں یمن، اسرائیل کے ساتھ تعلقات اور خطے میں اثر و رسوخ کے دائرہ کار پر جاری علاقائی کشمکش شامل ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے منصوبوں کے لیے ایک سنجیدہ چیلنج بن چکی ہے، کیونکہ باہمی ہم آہنگی کی بجائے یہ اختلافات علاقائی تقسیم اور عدم و استحکام کو جنم دے رہے ہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات اس اختلاف اور تناؤ کے اہم ستونوں میں سے ایک ہے، اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہی عامل آئندہ مزید علاقائی کشیدگی کا سبب بن جائے گا۔
سابق امریکی صدر باراک اوباما نے صدر ٹرمپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شائع ہونے والی ایک توہین آمیز ویڈیو پر اپنے پہلے رد عمل میں کہا ہے کہ امریکی سیاست میں بعض حکام کے طرز عمل سے شرم، وقار اور شائستگی کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ویڈیو جو مصنوعی ذہانت کی مدد سے دوستوں تیار کی گئی تھی، اس کی بیوی اور باراک اوباما کو توہین آمیز انداز میں بندر کی صورت میں دکھایا گیا تھا، جس کے بعد دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کی جانب سے شدید رد عمل بھی سامنے آیا تھا۔ ابتدا میں وائٹ ہاؤس نے موقف اختیار کیا تھا کہ یہ ویڈیو محض ایک انٹرٹینمنٹ کا حصہ تھا، تاہم بعد میں یہ ایک ملازم کی غلطی قرار دے دیا گیا۔ سابق صدر اوباما کا کہنا ہے کہ اس طرح کے رویے وقتی طور پر توجہ تو ضرور حاصل کر لیتے ہیں اور لوگوں کی توجہ اصل مسائل سے ہٹا دیتے ہیں، لیکن امریکی عوام آج بھی وقار، احترام اور مہربانی جیسی اقدار پر یقین رکھتے ہیں۔ افسوس کہ عہدے کے احترام اور شائستگی کا احساس اب باقی نہیں رہا۔ اوباما کا مزید دوستوں کہنا تھا کہ ان اعمال پر شرم محسوس کرنے کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ اپنے امریکہ بھر کے دوروں کے دوران وہ ایسے افراد سے ملتے ہیں جو اب بھی انسانی اقدار کے پابند ہیں۔ اوباما نے اس بات پر زور دیا کہ اس نوعیت کے اقدامات امریکی عوام کی اکثریت کے نزدیک باعث تشویش اور ناقابل قبول ہیں۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ کا عجیب و غریب بہانہ ہے کہ انہوں نے مکمل ویڈیو نہیں دیکھی اور ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی، اس لیے انہوں نے معذرت کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کو خفیہ طور پر ہاسپٹل منتقل کرنے کی خبروں پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ خاندان اور ذاتی معالجین کو اعتماد میں لیے بغیر منتقلی قبول نہیں ہے۔ عمران خان کا طبی معائنہ خاندان کے کم از کم ایک فرد کی موجودگی میں کیا جائے اور ذاتی ڈاکٹروں کی عدم موجودگی میں کوئی علاج شروع نہ کیا جائے۔ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ عمران خان کی صحت سے متعلق رازداری مسترد کرتے ہیں، خفیہ یا یک طرفہ اقدام کے نتیجے کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ سپریم کورٹ کے تحریری احکامات میں تاخیر پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فوری علاج یقینی بنایا جائے۔ علاج میں تاخیر غیر انسانی اور افسوسناک ہے۔ عمران خان کی صحت کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا تو ذمہ دار حکومت ہوگی۔